قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائیں گے۔ سدوم کے آس پاس 5 خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز، شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں ضرورت سے کہیں زیادہ تھیں۔ یہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورتوں کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ ان لوگوں کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے اناجوں، پھلوں، میووں، سبزیوں پر صرف ان کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے دوسری بستی کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب کوئی شخص تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں بار بار سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، بدکاری چھوڑ دو، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور انہیں اپنے شہر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب قوم کو ان کی خبر ملی تو وہ بدنیت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر چلے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام رات کے وقت شہر سے نکلے، اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین کو الٹ دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی حمایت کرنے کے بجائے قوم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ بھی عذاب میں شامل ہوئی۔
صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے کی اور مرغوں کی آواز سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پہ دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی وہ خوبصورت بستیاں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ آج یورپ ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی قوم کھلے عام بدکاری کرے، نبی کی بات نہ مانے اور گناہ پر اصرار کرے تو اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فطرت کے اصولوں پر چلیں، نیکی کو اپنائیں اور برائی سے بچیں۔